تاریخ اسلام دوسرا باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد المطلب کی وفات۔ 2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی اور نگرانی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمے پر آب جنازہ کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تاکہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی اور جواں مردی کے ساتھ پورا کیا۔ ابو طالب کی کفالت۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکوں میں کھیلنے اور آوارہ پھرنے کا مطلق شوق نہ تھا کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صحبت سے بیزار اور دور و نفور ہی رہتے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر رذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند نوجوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور ہو گئے، جہاں رقص و سرور کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکا یک نیند آ گئی۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے، تب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکروہات مجلس میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر غالباً 7 برس کی تھی۔ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر، جس کو سیلاب نے نقصان پہنچا دیا تھا، دوبارہ شروع کی۔ اس تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھوتے اور اٹھا اٹھا کر مماروں کو دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہ بند باندھ رکھا تھا، جو چلنے پھرنے اور پتھر اٹھا کر لے جانے میں کسی قدر دقت پیدا کرتا تھا۔ کیونکہ 7 برس کی عمر کے بچے کا ننگا پھرنا وہ لوگ کچھ معیوب نہ جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہ بند کی دقت سے آزاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہے بغیر تہ بند کا سرا پکڑ کر جھٹکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننگا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شرم و حیا رکھتے تھے کہ ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو گئے اور لوگوں کے سامنے اپنے ننگے ہونے کو برداشت نہ کر سکے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شرم و حیا کے معلوم ہونے سے تعجب ہوا اور فوراً تہ بند باندھ دیا گیا۔ پہلا سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ ہی میں چھوڑنا چاہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں ایک مقام بصرہ ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔
اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی آخر الزماں کے متعلق توریت و انجیل میں لکھی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو، مبادہ اس کو کوئی گزند پہنچے۔ ابو طالب نے بحیرہ کی یہ باتیں سن کر اپنا مال جلدی جلدی وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے، اس سفر میں بہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں سے مکہ کی طرف واپس بھجوا دیا اور خود قافلہ کے ہمراہ آگے چلے گئے۔ حرب فجار، حرب فجار یعنی پہلی شرکت جنگ۔ مقام عکاظ میں بڑا بھاری میلہ لگتا تھا۔ اس میلہ میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے، گھڑ دوڑ ہوتی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپاہ گری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور بات بات پر تلواریں کھینچ جاتی تھیں۔ عکاظ کے میلہ میں کسی معمولی سی بات پر قبیلہ حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شرپسند لوگ بھی ہر قوم میں بکثرت ہوا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑا اور جدال و قتال کا بازار گرم ہوا۔ یہ لڑائی محرم الحرام میں لڑنا سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائیاں بھی ملتوی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ لڑائی 4 بڑی بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھا اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت و شدید ہوتی تھی، کیونکہ قبیلہ حوازن کے ساتھ کیس، اعلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانا کے تمام قبائل یکے بعد دیگرے شامل ہوتے گئے اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل کیس اور قبائل کنانا کی لڑائی بن گئی۔ آخری چوتھی لڑائی نہایت ہی سخت اور زبردست لڑائی تھی، جس میں بعض سرداروں نے خود اپنے پاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈلوا دی تھی کہ میدان جنگ سے کسی طرح بھی بھاگ نہ سکیں۔ اسی آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلح ہو کر شریک جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہر قبیلہ کا سالار جدا جدا تھا، چنانچہ ابو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد یہ خدمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ آپ کو خود کسی سے مقابلے اور قتال کا موقع نہیں ملا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو حوازن غالب نظر آتے تھے، بالآخر بنو کنانہ غالب اور قبائل کیس مغلوب ہوئے۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 برس کی تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ حرب فجار 571 میں واقع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ تجارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفیروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہوا، سب ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی الحمصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ کی بات کی۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ گیا کہ یہیں ٹھہرے، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کروں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اسی طرف کو گزر ہوا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف و محنت میں ڈال دیا، میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں رہوں۔ اسی طرح صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے فرمایا کہ میں صائب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشکش۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خولد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھیں۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کارندوں کے ساتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا ابو طالب کے مشورہ کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محتمم مال تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کا دوسرا سفر۔ یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک صومعہ کے قریب ٹھہرا۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتب سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تھی، میں اس شخص کو جو تمہارے ساتھ ہے کتب سماویہ کو دیکھ دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزماں کے جو علامات اور خد و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اسی طرح آپ کئی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاک بازی، شرافت وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوشیدہ نہ تھی۔ اگرچہ مکہ کے شرفاء و امراء میں سے ہر ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا آرزو مند تھا، مگر انہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعے اور با روایت دیگر عاتقہ بنت عبد المطلب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی اس رشتہ کو منظور کر لیا۔ ابو طالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام قریبی رشتہ دار، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار سب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال کی اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ صادق اور الامین کا خطاب۔ نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ تمام ملک عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ تمام ملک عرب میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو الصادق یا الامین کی مشار علیہ سمجھی جاتی تھی، اور انہی ناموں سے لوگ آپ کو پہچانتے اور یاد کرتے تھے۔ تجدید حلف الفضول۔ کسی پرانے زمانے میں ملک عرب کے بعض شخصوں نے مل کر آپس میں یہ عہد کیا تھا کہ ہمیشہ مظلوم کی طرفداری اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اس جماعت میں جس قدر اشخاص شامل تھے اتفاقاً ان سب کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اسی لیے ان کے اس عہد کو حلف الفضول کے نام سے تعبیر کرنے لگے۔
یہ جماعت اب ملک عرب میں باقی نہ رہی تھی، مگر اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر آ جاتا تھا۔ حرب فجار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس تحریک کو پھر از سر نو تازہ کیا جائے۔ چنانچہ بعض اشخاص نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظالم کا مقابلہ اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، جو اس زمانے میں لڑکے ہی تھے، شریک تھے۔ اب جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر قبیلوں کو، سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بد امنی، مسافروں کے لوٹنے، ضعیفوں اور غریبوں پر زبردستوں کے، امیروں کے ظلم کرنے کا حال بیان فرما کر ان سب باتوں کی اصلاح کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل ہو گئے۔ مگر اس انجمن کے ہر ایک ممبر کو یہ اقرار کرنا پڑتا تھا کہ ہم ملک سے بد امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، غریبوں کی امداد کیا کریں گے اور زبردستوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ اس انجمن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو بہت کچھ نفع پہنچنے لگا تھا۔ زمانہ نبوت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معاہدہ کے نام سے مجھ کو بلائے اور مدد طلب کرے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ قبائل قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاکم مقرر ہونا۔ خانہ کعبہ میں کسی بد احتیاطی کے سبب آگ لگ گئی تھی، جس کے صدمہ سے دیواریں بھی جا بجا شیک ہو گئی تھیں۔ قریش نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو منہدم کر کے پھر از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اس رائے پر تو سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن کھڑی ہوئی عمارت کو منہدم کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا اور سب ڈرتے تھے۔ آخر سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے اس کام کو شروع کر دیا، پھر رفتہ رفتہ تمام قبائل اس انہدام کے کام میں شریک ہو گئے۔ اسی زمانہ میں بندرگاہ جدہ کے قریب ایک جہاز ٹوٹ کر ناکارہ ہو گیا تھا۔ اس کا حال معلوم ہوا تو قریش نے اپنے معتمد آدمیوں کو بھیج کر اس جہاز کی لکڑی خرید لی اور کارآمد لکڑیاں اونٹوں پر لاد کر مکہ میں لے آئے۔ یہ لکڑی خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خریدی گئی تھی۔ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرتے ہوئے جب تعمیر ابراہیمی کی بنیادوں تک پہنچے تو پھر تعمیر شروع کر دی گئی۔ چونکہ چھت کے لیے پوری لکڑی نہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ ایک طرف تھوڑی جگہ چھوڑ دی۔ اب تعمیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ حجر اسود رکھا جائے۔ قبائل قریش میں ایک سخت فساد اور جنگ عظیم کے سامان پیدا ہو گئے۔ یہ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ ہر ایک قبیلہ کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہ اپنے ہاتھوں سے رکھے۔ قبائل میں ایک دوسرے کے خلاف ضد پیدا ہو گئی اور ہر طرف سے تلواریں کھینچ گئی تھیں۔ بنو عبدالدار مرنے اور مارنے پر قسم کھا بیٹھے۔ اس جھگڑے میں 5 روز تک تعمیر کا کام بند رہا۔ آخرکار قبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور ایک مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو حاکم مقرر کیا جائے۔ وہ جو فیصلہ کرے سب اس پر رضامند ہو جائیں۔ لوگوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو رہے تھے۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی الامین الامین پکارا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ پر ہم رضامند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں داخل ہوئے تو سب نے معاملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے حق میں چاہیں فیصلہ کر دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلہ پر رضامند ہیں۔ یہ ذرا سوچنے اور غور کرنے کا موقع ہے کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئی پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس زمانے کی رسم کے موافق مرنے مارنے پر شدید غلیظ قسمیں کھا چکے تھے، اس عزت و شرف کے معاملہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے میں سب مطمئن ہیں، جو دلیل اس امر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور منصف مزاجی پر سب ایمان لائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملہ سے آگاہ ہو کر اسی وقت ذرا سی دیر میں جھگڑے کو ختم کر دیا اور تمام بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب نے بالاتفاق احسن و مرحبا کی صدائیں بلند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، پھر ہر ایک قبیلہ کے سردار سے کہا کہ چادر کے کنارے کو پکڑ لو۔ چنانچہ تمام سرداران قریش نے مل کر اس چادر کے کنارے
चारों तरफ से पकड़कर पत्थर को उठाया। जब पत्थर उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उसको नस्ब करना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर से उठाकर वहां नस्ब कर दिया। किसी को कोई शिकायत बाकी न रही और सब आपस में रजामंद रहे। इस वाक़या में अतबा बिन रबिया बिन अब्दुशम्स, असवद बिन मुतलिब बिन असद बिन अब्दुल उज़ा, अबू हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरा बिन उमर बिन मखज़ूम और कैस बिन अदी सहमी 4 शख्स बहुत पेश थे और किसी तरह दूसरे के हक़ में मामला को छोड़ना ना चाहते थे। इस फैसला से ये चारों बहुत खुश और मसरूर थे। अगर मुल्क अरब में ये जंग छिड़ जाती तो यकीनन ये तमाम उन लड़ाइयों से ज़्यादा हैबतनाक और तबाहकुन जंग साबित होती जो अब तक ज़माना जाहलियत में हो चुकी थी। जिस ज़माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजर अस्वद वाले झगड़े का फ़ैसला किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की थी। गरीबों की कफ़ालत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और कबूलियत मक्का में गालिबन सब पर फाइज थी। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त की निगाह से देखने वाले बहुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानाई, खुश अतवारी, रास्त करदारी और दयानत व अमानत का तमाम मुल्क में चर्चा था। तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा था और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करने के बाद आप फारिगुल बाली से ज़िंदगी बसर करते थे। एक मरतबा कहत के क़याम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अयालदार आदमी थे। उनकी इज़्ज़त व अज़मत बुज़ुर्ग ख़ानदान और सरदार बिन हाशिम होने के सबब बहुत थी, मगर अफलासो तंगी के साथ उनकी गुज़र औक़ात हो रही थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की इसरत व तंगी का हाल देखकर अपने दूसरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आजकल कहत का ज़माना है और अबू तालिब का कुंबा बड़ा है। मुनासिब ये है कि उनके एक लड़के को आप अपने घर ले आएँ और एक को मैं ले आऊँ। इस तरह उनका बोझ हल्का हो जाएगा। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मशवरा को पसंद किया और दोनों अबू तालिब की खिदमत में पहुँचे और अपनी ख्वाहिश बयान की। अबू तालिब ने कहा कि अकील को तो मेरे पास रहने दो और बाकियों को अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो ले जाओ। चुनांचे जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर ले गए और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले आए। ये वाक़या उसी साल का है जिस साल तामीर काबा हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की थी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 5 साल के करीब थी, मगर ये तामीर काबा के बाद के वाक़या से पहले का है। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे हकीम बिन हज़ाम कहीं से एक ग़ुलाम खरीद कर लाए थे। उन्होंने अपनी फूफी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नज़र किया। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस ग़ुलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र किया। यही ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये दर हकीकत एक आज़ाद ईसाई ख़ानदान के लड़के थे। किसी लूट मार में कैद होकर और ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिए गए थे। कुछ दिनों के बाद ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप हारिस और उनके चचा काब को पता चला कि ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में किसी शख्स के पास बतौर ग़ुलाम रहते हैं। वो दोनों मक्का में आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आजिज़ाना दरख्वास्त पेश की कि ज़ैद को आज़ाद करके हमारे सिपुर्द कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और कहा कि अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मेरी तरफ से उसको इजाज़त है। चुनांचे ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि इन दोनों शख्सों को तुम पहचानते हो, कौन हैं? ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ, ये मेरे वालिद और चचा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुमको लेने आए हैं, मेरी तरफ से तुमको इजाज़त है, इनके हमरा चले जाओ। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हरगिज़ जाना नहीं चाहता। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप हारिस ने खफा होकर ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देता है? ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बात देखी है कि मैं अपने बाप और तमाम कायनात को भी उन पर तरजीह नहीं दे सकता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जवाब सुनकर उठे और ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमरा लेकर फ़ौरन खाना काबा में गए और बुलंद आवाज़ से फरमाया कि लोगों, गवाह रहो,
کہ آج سے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرتا اور اپنا بیٹا بناتا ہوں، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ زید کے باپ اور چچا دونوں اس کیفیت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخوبی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز سے زید بجائے زید بن حارث کے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارے جانے لگے۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد جب یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارنے لگے۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی، اس میں اور اضافہ ہوتا رہا۔ اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و خصائل کس قسم کے تھے۔ توجہ علی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 یا 33 سال کی ہو گئی کہ آپ کو توجہ علی اللہ اور خلوت گزینی کا شوق بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روشنی اور چمک سی نظر آیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روشنی کو دیکھ کر مسرور ہوا کرتے تھے۔ اس روشنی میں کوئی صورت یا آواز نہیں ہوتی تھی۔ عرب کی مشرکانہ مراسم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سے نفرت تھی۔ ایک دفعہ مکہ کے بعض مشرکوں نے کسی جلسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھانا زید بن عمرو کی طرف سرکا دیا۔ انہوں نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا اور ان مشرکوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ یہ وہی زید بن عمرو بن نفیل ہیں جن کا اوپر تذکرہ ہو چکا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت اور تنہائی کی ساعات میں قدرت الہیہ پر غور و فکر کیا کرتے تھے اور تحمید و تقدیس الہیہ میں اکثر مصروف رہتے تھے۔ شرک اور مشرکانہ کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل محفوظ و مجتنب رہے۔ جوں جوں آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی اپنے ہمراہ لے کر غار ہیرا میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا تو گھر سے آ کر یہی سامان اور لے جاتے اور پھر جا کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ غار ہیرا، کوہ ہیرا، جس کو آج کل جبل نور کہتے ہیں، اس میں ایک غار تھا۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر مینا کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے۔ اس غار کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز تھا۔ اس حالت میں آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے اور جو کچھ صبح کو ہونے اور پیش آنے والے واقعات ہوتے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں نظر آ جاتے تھے۔ 7 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ علی اللہ میں گزرا، مگر آخری 6 مہینے میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ تن عبادت الہی اور غار ہیرا کی خلوت نشینی میں ہی مصروف رہے، اور اسی 6 مہینے میں رویائے صادقہ کا سلسلہ بلا انقطاع جاری رہا۔